یہ ہے آئیکیا، ایک ایسا مال جہاں لوگ صرف خریداری نہیں کرتے بلکہ اپنے خوابوں کا گھر دیکھنے آتے ہیں۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں گھر کے ہر کونے کی ایک الگ کہانی ہے، اور شاید اسی لیے لوگ یہاں چند گھنٹے نہیں پورا دن گزار دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ باورچی خانے کی ترتیب، اس کا کچن ٹاپ، اور یہ کھانے کی میز جہاں شاید کوئی خاندان صبح کی چائے پی رہا ہو، کوئی بچہ اپنا سبق یاد کر رہا ہو، اور کسی کے دن بھر کی تھکن یہیں ختم ہوتی ہو۔ اور فریج کے اندر ہر چیز اتنی نفاست سے رکھی ہوئی۔ آئیکیا کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں صرف سامان نہیں دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کی زندگیاں محسوس کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گھر، پرسکون خوابگاہیں، گرم جوشی کا احساس دیتے بیٹھک کے کمرے، اور ہر ترتیب ایک الگ دنیا لگتی ہے۔ پھر ہم بس چلتے گئے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے، ایک باورچی خانے سے دوسری بیٹھک تک، اور سچ بتاؤں تو ایک وقت کے بعد ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کہاں ہیں اور باہر جانے کا رستہ کہاں ہے۔ اتنی بڑی جگہ تھی کہ لوگ نقشہ پکڑ کر راستہ تلاش کر رہے تھے، اور یقین کریں ہم بھی انہی میں سے ایک تھے۔ بطور ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ، جب میں ایک ہاسٹل کے کمرے میں رہتی ہوں، یہ سب چیزیں خریدنا ابھی صرف ایک خواب ہے، اور آج کی سیر صرف دیکھنے تک محدود تھی۔ لیکن کبھی کبھی چیزوں کا مالک بننے سے زیادہ انہیں محسوس کرنا خوبصورت لگتا ہے۔ یہاں آ کر ایک اور احساس بھی ہوتا ہے کہ یورپ میں بنیادی سہولتیں کتنی آسانی سے میسر ہیں۔ گھر کی ہر ضرورت، ہر آرام، ہر خوبصورتی ایک ہی جگہ پر موجود ہے، اور پھر دل خود بخود اپنے ملکوں سے موازنہ کرنے لگتا ہے، جہاں آج بھی بہت سے لوگ بنیادی سہولتوں کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ کبھی لگتا ہے دنیا واقعی برابر نہیں بنی۔ کولونیلزم صرف تاریخ کی کتابوں کا ایک باب نہیں تھا، اس کے اثرات آج بھی ہمارے شہروں، ہمارے نظام اور ہماری زندگیوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ جن زمینوں کے وسائل لوٹے گئے، آج انہی وسائل کی آسائشیں کہیں اور نسلیں محسوس کر رہی ہیں، اور کہیں لوگ آج بھی صرف زندہ رہنے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن شاید زندگی یہی ہے، کسی اور کے خواب دیکھتے دیکھتے اپنے خواب خاموشی سے بناتے رہنا۔ اور پھر آخر کار ہم پہنچ گئے آئیکیا کے مشہور کھانے کے حصے میں۔ یہ ریسٹورنٹ اتنا بڑا ہے کہ اس کے سامنے ہماری یونیورسٹی کا ریسٹورنٹ بھی چھوٹا لگنے لگا۔ پھر ہم نے کھانا کھایا اور استعمال شدہ برتن واپس کرنے کے لیے ٹرالی کا استعمال کیا، اور بعد میں کنویئر بیلٹ پر گندے برتن رکھے۔ یہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کتنی منظم ہیں، اور بالآخر ہم نے بھول بھلیاں جیسے آئیکیا کو خدا حافظ کہا۔ لیکن سچ یہ ہے، کچھ جگہیں خریداری سے زیادہ یادیں دے جاتی ہیں، اور آئیکیا شاید میرے لیے انہی جگہوں میں سے ایک ہے۔